پیارے دوستو السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو آج کی ویڈیو مارکہ موتا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں سب سے خونریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی بار ایک سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسے روم کے گورنر شرجیل نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 3000 مجاہدین کا لشکر دے کر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن روا کو امیر بنا لیجئے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی، میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور علم ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بنی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، پھر میرے ہاتھ میں ایک ایسی یمنی یعنی چھوٹی تلوار باقی رہ گئی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا اب زید کے ہاتھ میں لے لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن روا نے لے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ علم اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے اس پر اس کو فتح دی۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب سیف اللہ بھی ملا۔ پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو پیارے دوستو فتح مکہ کے بارے میں ہے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔